جنسی زندگی کا دور زشبہ۔ اس کائنات میں ہر شے ارتقا پذیر ہے اور قانون قدرت کے مطابق یہ بات بے حد لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان اصولوں کے مطابق ہم آہنگ کرے، بصورت دیگر وہ وقت سے پہلے فنا ہو جائے گا۔ ماہرین نفسیات کی بلا اتفاق رائے یہ ہے کہ جس نفس پہ نمو پذیری کی قوت زیادہ ہوگی، اس کی نشو و نما اتنی ہی جلدی اور زیادہ ہوگی۔ چونکہ بچپن اور بلوغ کی سرحد پر جنسی جبلت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے ماہرین جنسی رائٹ کے نظریے پر آنکھ بند کرتے ہوئے سرخم ڈالتے ہیں۔ اس دور کو جنسی زندگی کا خفی دور کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دور اس زندگی کا ایسا طوفانی دور ہوتا ہے، ایسی طوفانی موج ہوتی ہے جس کو اگر شباب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ فطری جنسی لذت کی تلاش۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہر شے میں شہوانی جنسی لذت ڈھونڈتا ہے۔ جو ہی بچہ ماں کے چھاتی کا سوراخ لگا لیتا ہے، اس کا شہوانی رجحان جاگ اٹھتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بچہ دودھ پی کر اپنے پیٹ کے بھر جانے کے بعد بھی بٹنی نپل کو چوستا رہتا ہے، کیونکہ اس کو چوسنے کے عمل سے لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تشریح کی پہلی صورت ہوتی ہے جو بعد کی زندگی میں بوسے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب بچے کو چھاتی میسر نہ آئے گی تو وہ اس کے بدل پر بھی قناعت کر لیتا ہے، جیسے چھوٹے بچوں میں انگوٹھا چوسنا یا چاکلیٹ، ببل گم چبانا وغیرہ، اور بڑے بچوں میں مختلف قسم کے نشہ جات وغیرہ جیسی بدعات بھی ابتدائی تشویق کا باعث بنتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں جنسی وظیفہ کی تعلیم۔ جنسی وظیفہ کی روزمرہ کی زندگی میں تعلیم پر ناک بو چڑھاتے ہوئے پروفیسر محمد امیر صاحب اپنی کتاب جنسی اور زندگی میں لکھتے ہیں، جنسی موضوع پر آزادی کے ساتھ اظہار خیال خطرے سے کم نہیں ہے، اور اکثر لوگ اس وظیفے جنسی کو عظیم تر سازش قرار دیتے ہیں، اس سے گریزاں اور ناک بو چڑھاتے ہیں، جبکہ جنسی وظیفہ بقائے نسل کے لیے ناگزیر اور جائز فعل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے فرانس کے بانی انقلاب جین جیکس رشو یورپ میں موجودہ زمانے میں جنسی رو کونا گریز تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتاب سماجی رابطہ میں کہتے ہیں، جب حشر کا سور پھونکا جائے گا تو یہ کتاب لے کر اس مصنف اکبر کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا اور بلند آواز سے کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سوچا، جو کچھ ہوا، اس کی تمام تفصیلات اس کتاب میں درج ذیل ہیں۔ میں نے دنیا میں رہ کر بڑی بڑی شرمناک اور سفالانہ حرکتیں کی ہیں، اور نیکی شرافت کے خردار راستے میں بھی قدم رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ دونوں حالتوں میں نے جو کچھ کیا وہ سب اس کتاب میں ہے، اور اے احکام حکیم، تو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تیرے بے شمار گناہ گار بندے جو اس وقت بخشش کے انتظار میں تیرے باغ کے گرد جمع ہیں، ان کو موقع دے کر وہ میری وسطانی زندگی سنیں، میری ناپاکیوں پر نفرت کریں، میری کمزوریوں پر شرم سے سر جھکائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دے کہ وہ میری طرح تیز سامنے آ کر صادق و صفا سے اپنے ان کو بے نقاب کر دے، اور جو کچھ ان کی زندگی میں گزارا ہے بے کام و کاست بیان کرے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا ہے جو فخر سے سر اٹھا کر دعویٰ کر سکے کہ میں اس شخص سے بہتر تھا۔ کیا آپ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کچھ ناممکن نہیں۔ برسوں سے تاثیر دواخانہ بے اولاد جوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت کامیابی دی ہے۔ بے اولادی کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ کے فضل سے ہم پر امید اور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ امید کوشش ہماری ہوتی ہے، کامیابی اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ، جہاں آپ کا علاج مکمل اعتماد اور بھرپور توجہ سے کیا جاتا ہے۔ تاثیر دواخانہ گزشتہ 75 سال سے نا امیدی کو امید میں بدل رہا ہے۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، کیونکہ زندگی کی رونق اور خوشیاں بچوں ہی کے دم سے تو ہیں۔ تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔